معاشرے کو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دے رہا ہے جن کو شاید جانور بھی نہیں کھلائیں. ہم نے 4.5 لاکھ کلو گرام مضر صحت گوشت جو ہے پچھلے سال میں تلف کیا ہے. یہ جعلی ہے, یہ مس برانڈڈ ہے. مشہور برانڈز کو جو ہے ان کی خود ہی گلیوں کے اندر جو ہے نا سیٹ اپ بنا کے پیکنگ کی گئی ہے. فنگس جو ہے وہ لگا ہوا ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. کرنے والے موت بیچ رہے ہیں اور کھانے والے موت خرید رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان وحید گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل. ناظرین, آج ہم بات کریں گے لاہور سمیت پنجاب بھر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کے حوالے سے. گزشتہ سال جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کیا کیا کارروائیاں کیں اور کن کن مافیا کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا, اور اب نیا سال چونکہ اس کا آغاز ہو چکا ہے, نئے سال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اب کیا پلان بنا رکھا ہے, کیونکہ مافیا بھی بڑا تگڑا ہے مگر پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے مافیا کو ڈھونڈ لاتی ہے, چاہے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہو, چاہے وہ گلی محلوں میں بیٹھا ہو یا چھپ کر جہاں پر بھی کام کر رہا ہو. تو آج ہم بات کریں گے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جوید صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں, اور تمام تر صورتحال پر بات کریں گے کہ جو مضر صحت اشیاء جو پکڑی جاتی ہے ان کو تلف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, ان کو کہاں پر لایا جاتا ہے, اور کن کن چیزوں پر زیادہ فوکس جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عاصم جوید صاحب, انہیں سے بات کرتے ہیں. سر, بہت شکریہ وقت کا. آپ نے بڑی تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں گزشتہ سال, تو کچھ تھوڑا سا بتائیں ذرا کہ مافیا کو کس حد تک آپ نے نکیل ڈالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ملاوٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 1100 ایف آئی آرز جو ہیں اسی ملاوٹ مافیا کے خلاف کی ہیں. یہ ہمارا جنگ یارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں کاؤنٹر فیڈ پروڈکٹس جو کہ دودھ کی بھی ہیں, جو بیوریجز کی ہیں, اس کے علاوہ گھی کی کاؤنٹر فیڈ پروڈکٹس, اسی طریقے سے سپائسز کی اور ممنوعہ گٹکا کی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک بہتات نظر آ رہی ہے. تو یہ ہماری ویجیلنس کی ٹیمز اور ہماری آپریشنز کی ٹیمز کی جو ایک قابل تحسین کارروائی ہے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملاوٹ مافیا کو ہم نے نکیل ڈالی ہے, اور اس سال بھی ہمارا عزم ہے کہ ہم نے ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو ہم تمام ملاوٹ والی چیزوں سے پاک و صاف کریں. اور اس سلسلے میں ہمیں ایف آئی آرز کرنی پڑتی ہیں, ہمیں کنفسکیٹ کرنی پڑتی ہیں چیزیں, وہ ہم کریں گے. اچھا سر, تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ذرا چل کر دکھا دیں کہ کون کون سی اشیاء آپ نے جو پکڑی ہے جو یہاں پر موجود ہے, تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے جو ہے مافیا یہ اس طرح کا کام کرتا ہے. دیکھیں, یہ مافیا جو ہے نا بیسیکلی تو ان کو اپنا جو منافع ہے وہ عزیز ہوتا ہے, اور یہ ملک کے اور سماج کے دشمن ہیں. یہ ممنوعہ گٹکا ہے, اس کو ہم شالمی کی جو ہے تنگ گلیوں سے جو ہے وہ ایک جگہ سے پکڑ کے لائے. ایک اور نیٹ ورک ہم نے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ پکڑا. انہوں نے مختلف جو ڈیری کی پروڈکٹس ہیں, دودھ ہے, اسی طریقے سے مختلف مشہور برانڈز کی جو ہیں وہ یہ کاؤنٹر فیڈ پروڈکٹس یہ خود جو ہے وہ بنا رہے تھے, اور ان کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ تبدیل کر رہے تھے. تو اس کو ہم نے بلک کوانٹٹی کے اندر جو ہے نا یہ کارروائی کرتے ہوئے بلک کوانٹٹی کے اندر یہ ساری چیزیں پکڑیں. تو میں آپ کی وساطت سے گزارش کروں گا تمام لوگوں سے, 1223 ہمارا ٹول فری نمبر ہے. اگر کوئی بھی ایسے لوگ جو کہ غلط کام کر رہے ہیں, جو کہ ملاوٹ کا کام کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر, اس ٹول فری نمبر کے اوپر اطلاع ضرور دیں. آپ کو یہاں پہ اس جنگ یارڈ کے اندر مختلف مشینز نظر آ رہی ہوں گی. وہ پیکنگ مشینز ہیں جن کو وہ جو ہے استعمال اچھا, کرتے میں چاہوں گا کہ مشینز کے پاس ہی ہم آ جائیں. یہ مشینری جو آپ مافیا سے پکڑتے ہیں اس کو اکھاڑ کر لے آتے ہیں, یہ وہی مشینری ہے جی؟ جی, یہ جو ہے نا یہ چلر ہے جو کہ سکم ملک سے اس کے اندر گھی ڈال کے تو وہ ایک آرٹیفیشل یا سنتھیٹک جو ہے وہ بنا رہے ہیں. یہ وہ ہے جس سے ابھی وہ سٹیمپس جو ہیں بیوریجز کو کر رہے ہیں. یہ پیکنگ جو ہے وہ گھی کی ہی آپ کو نظر آ رہی ہے, پیکنگ مشین یہ والی. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اس طرف بھی آپ کو جنگ یارڈ میں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ ایک وہ آرٹیفیشل دودھ بنانے والی گاڑی جو ہے جو کہ اس کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. یہ مختلف ڈرمز جو ہیں جن کے ذریعے سے وہ دودھ کی ترسیل کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں.
یہ کاؤنٹر فیٹ ساری کی ساری جو بیوریجز ہیں اور جوسیز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان کو ذرا جو ہے نا وہ میں کائنڈلی اس کو فوکس کر آپ ذرا لیجیے. ادھر آئیے گا، ذرا بتائیے گا کہ کولڈ ڈرنکس کے والے سے بھی آپ کی بڑی کاروائیاں رہی ہیں گزشتہ سال بھی، اور اس سال بھی آپ نے کولڈ ڈرنکس کے والے سے جو بڑی کاروائیاں جو ہیں اس کا پلان ظاہر ہے کوئی بات آپ نے پلان میں رکھا ہوگا. اور یہ مافیا جو ہے جب اب پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف کاروائیاں کس طرح سے کی جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ مافیا کو پکڑتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے پھر اپنے پیر جما کے بیٹھا ہوتا ہے. قوانین میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ اس کا جو سمری ہے ہم نے انیشیٹ کی ہوئی ہے، ابھی وہ پروسیس میں ہے. جیسے ہی وہ قانون پاس ہوگا انشاءاللہ اسمبلی سے، تو اس میں ملاوٹ مافیا کو ایک تو ملاوٹ جو ہے وہ ہم نے نان بیلیبل اوفینس جو ہے اس میں قرار دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سخت سزائیں کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہے جو کارروائیاں کرتے ہیں اور کورٹس ان کو بیل دے دیتی ہیں، اس چیز سے ہم قانونی طور پر اس ایشو کو ایڈریس کریں. اچھا اساسا یہ بتا دیجیے کہ یہ کیا یہ کینس پڑی ہوئی ہیں یہ دودھ والے کی، اور گاڑی بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہ لگ بھگ ایسے رہا کہ جیسے کافی دنوں سے پڑی ہے، وہ شاید مافیا لینے نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ جی یہ بالکل وہ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دودھ کی مختلف جو ہے وہ ڈرمز پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو سنتھیٹک دودھ ہے، یہ مصنوعی دودھ ہے جو کہ یہ بھینس کا نہیں ہوتا، یہ خود ہی لوگ بناتے ہیں، اس کے مٹیریل ہے. یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ جو ہے نا گھی کے کنستر بھی جو نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ سکم ملک پاؤڈر، اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، اس کو مکس کرتے ہیں، اس کے اندر گھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کی فیٹ جو ہے وہ نظر آ جائے، اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نہ صرف عوام کو بلکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بھی. تو یہ وہ سارے جو ہے نا وہ ڈرامز ہیں. اچھا اساسا یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ بھی مضر صحت کا ہی دودھ تھا، یہ کیمیکل سے بنا دودھ تھا جس کو آپ نے گاڑی پکڑ کے یہاں پر کھڑا کیا اس کو؟ جی بالکل بالکل، یہ گاڑی بھی جو ہے وہ مضر صحت دودھ جو کہ گھی کی مدد سے، گھی کی آمیزش سے، اور باقی جو سکم ملک پاؤڈر ہے اور پانی اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، فارمالین ہوتی ہے، ان کی آمیزش سے بنایا گیا دودھ تھا. تو اس گاڑی کو بھی ہم جو ہے یہاں پہ لے آئے تھے. اچھا گٹکے کے والے سے آپ بتا رہے تھے کہ شالمی مارکیٹ میں جو ہے آپ نے ایک بڑی کارروائی کی تھی، تو گٹکے کے والے سے آپ نے اب تک کتنی کو کارروائیاں کی ہیں؟ کیونکہ گٹکا منہ کا کینسر اور بہت سی بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے. دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے کہ گٹکا وہ ہے ہی ممنوع. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منہ کے کینسر کا، زبان کے کینسر کا، گلے کے کینسر کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. تو تمام وہ لوگ جو کہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ استعمال کرتے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ یہ موت کا کاروبار کرنے والے موت بیچ رہے ہیں اور کھانے والے موت خرید رہے ہیں. اس وجہ سے اس کے اوپر ہماری زیرو ٹالرنس ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کی صحت جو ہے وہ اہم ہے، نہ کہ اس طرح کا جو ہے غیر قانونی کاروبار. تو اس کے اوپر یہ بڑی کارروائی تھی جس میں ہم نے شاہ عالم مارکیٹ کے اندر تنگ گلیوں میں گئے اور وہاں پہ جا کے یہ ریڈ کیا، اور یہ ممنوعہ جو ہے یہ انڈیا سے جو ہے وہ سمگل ہو کے آیا ہوا ہے. ایک تو ویسے بھی غیر قانونی ہے، پھر سمگلڈ آئٹم ہے، تو پھر ہم نے جو ہے نا جو اس کو بیچ رہے تھے ان کے اوپر ایف آئی آر دی. اچھا گزشتہ سال آپ کی بڑی تابڑ توڑ کارروائیاں رہی ہیں، اس سال کیا پلان ہے؟ مزید اس میں تیزی لائی جائے گی؟ بالخصوص ہم گھی اور آئل کے والے سے اگر بات کریں تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں، ہوٹل پہ چلے جائیں، ظاہر ہے کہ وہ چیز جو بننی ہے وہ تو گھی اور آئل میں بننی ہے. اس کے والے سے کیا آپ نے پلان ترتیبی ہے؟ دیکھیں گھی اور آئل جو ہے وہ ہمارا ایک بڑا ہی اہم جو ہے وہ ایریا ہے. اس کے حوالے سے ہم ایک سیپریٹ یونٹ بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اندر بنا رہے ہیں. گھی کے اندر جتنی بھی پلفریج ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے، یعنی کہ فیٹ رینڈڈ آئل ہیں یا یوزڈ کوکنگ آئل ہے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوڈ سپلائی چین میں آ جاتے ہیں یا جن کے آنے کا امکان ہو سکتا ہے، ان سب کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں اس پلان کے تحت. اور گھی کو کیونکہ اس کا استعمال کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی یہ دے رہے ہیں کہ گھی کے انٹیک کو ادروائز بھی وہ کم کریں، کیونکہ اس سے ان کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوگی. گھی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اچھا اسیم صاحب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو ہے اتنا کاٹن یہاں پر جمع ہے، پھر یہ اتنا یہ کہاں سے پکڑا آپ نے؟ دیکھیں یہ مختلف لاہور کے ایریاز جن میں شاہ عالم مارکیٹ ہے، رنگ محل ہے، اسی طریقے سے
سمناباد والی سائڈ سے کچھ چیزیں ہم نے پکڑی. تو یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلک کوانٹٹی میں ان کی پیکنگ ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملاوٹ مافیا ہے وہ ایک تو غلط اور جعلی کاروبار کر رہا ہے, مشہور برانڈز کے نام پہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے. اور آگے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیے اصل میں کہ ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ کھیر کے اتنے پیکٹ یہاں پر بڑے ہوئے ہیں, آپ نے تو لاہوریوں کو کھیر سے محروم نہیں کر دیا؟ یہ کھیر سے ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ کھیر جو وہ کھائیں تو وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے. یہ جعلی ہے, یہ مس برانڈڈ ہے. مشہور برانڈز کو جو ہے ان کی خود ہی گلیوں کے اندر جو ہے نا سیٹ اپ بنا کے پیکنگ کی گئی ہے. تو ہم کھیر کھلانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کی کھیر نہیں کھلانا چاہتے. اچھا آصف صاحب, یہ کیا چیزیں ہیں اس میں, کیا وہ آٹا شٹا رکھا ہوا فوڈ اتھارٹی کے لیے؟ یہ دیکھیں میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مرچیں ہیں. اچھا یہ مچھلی ہیں. یہ مرچ ہے جو کہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنگس جو ہے وہ لگا ہوا ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اس کو پیس کے یہ ہیوج کوانٹٹی میں تقریباً 10,000 کلو گرام کے قریب موجود ہیں, جن سے لوگ جو ہے وہ بنا رہے تھے, ان کو پسائی کر کے مرچیں بنا رہے تھے تاکہ مارکیٹ میں اس کو پرووائڈ کرے. تو اس طرح کے نیٹ ورک سے ہمارا جو ہے وہ روزانہ کا پالا پڑتا ہے. پولیس اکیلی نہیں کرمنلز کو جو ہے وہ دیکھ رہی, یہ سارے کرمنلز ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کو اس طرح کی زہر آلود چیزیں کھلا رہا ہے اس کا نہ تو وہ اسلام سے کوئی تعلق اس طرح سے رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور نہ ہی وہ معاشرے کا کوئی ایک اہم یا مناسب شخص ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ معاشرے کو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دے رہا ہے جن کو شاید جانور بھی نہیں کھلائیں. تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کوئی معافی نہیں ہے. ہم اس کے اوپر تمام قانونی کارروائی جو سخت سے سخت ہے وہ کریں گے. اور یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تمام ٹیمز جو ہیں وہ ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ اتنے مشکل آپریشنز جو ہیں وہ خود کرتے ہیں, کہ اتنی بڑی کوانٹٹی سے نہ تو جو ہے نا لوگوں کو بچایا بلکہ اس مافیا کا جو ہے وہ سامنا کیا, اور ان کے خلاف جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. اچھا آصف صاحب, مچھلی کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ سردی کا موسم ہے, پھر مچھلی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا آپ نے بڑی کارروائیاں کی تھیں. شہری کو کیا کہیں گے, وہ کس طرح سے وہ یہ جانچ کر سکیں کہ یہ مچھلی ٹھیک ہے یا آئل ٹھیک ہے, کیونکہ شہریوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کے پاس تو ہر چیز موجود ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھیں شہریوں کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مچھلی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ اس کی جو ساخت ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ دیکھیں خود. ایک تو گوشت جب بھی لینے جائیں خود لینے جائیں, اور اس کی ساخت کو دیکھیں کہ اگر وہ مچھلی جو ہے اس کو دبانے سے وہ واپس آ رہی ہے, اس سے اس کی فریشنس کا آئیڈیا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے گلز کو چیک کریں, اس کی آنکھیں کہیں اندر دنسی تو نہیں ہوئی, آنکھوں سے اس کی فریشنس نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں. اس کے علاوہ آئل کے حوالے سے جہاں پہ وہ فرائنگ ہو رہی ہے کیا وہ جو ہے وہ آئل کالا تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اگر وہ کالا ہے تو اٹ مینس کہ وہ یوز کوکنگ آئل کی وہ رینسیڈیٹی کی جو رینج ہے اس کو کراس کر چکا ہے. تو ان چیزوں کا خود بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر وقتاً فوقتاً چھوٹی ریلز اور ویڈیوز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اویئرنیس پرووائڈ کریں. اچھا آصف صاحب, آپ کی ٹیم نے بڑا کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں. دودھ ہو, آئل ہو, گھی ہو, اور یہاں پر اگر میں یہ ذکر نہ کروں کہ گوشت کے والے سے آپ کی ٹیمیں بڑی ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں, بالخصوص ٹوئنٹر مارکیٹ میں, پھر شہر کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک آپ کو کامیابی مل گئی ہے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے مردہ گوشت بھی پکڑا ہے اور مردہ مرغیاں بھی پکڑی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ہم نماز ڈیلی پڑھتے ہیں, ہماری ٹیمز اس کو ایک طرح سے ریلیجس ڈیوٹی, آفیشیل کے ساتھ ساتھ ریلیجس ڈیوٹی کے طور پہ لیتے ہیں. 200 سے زیادہ ہماری ایف آئی آرز جو ہیں وہ میٹ کے حوالے سے ہیں. ٹولنٹن مارکیٹ ہے, دوسری بڑی مارکیٹس ہیں, شہر میں آنے جانے والی گوشت کی گاڑیاں ہیں ان کا کر رہے ہوتے ہیں, تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً ہم نے 4.5 لاکھ کلو گرام مضر صحت گوشت جو ہے پچھلے سال میں تلف کیا ہے. تو اس کے علاوہ ہم میٹ سیفٹی کے اوپر جو سلاٹر ہاؤسز ہیں ان کو ری آرگنائز کرنے کے حوالے سے, ان کی ری ماڈلنگ کے حوالے سے بھی جو ہے نا پنجاب فوڈ اتھارٹی چیف سیکرٹری صاحب کی ہدایات کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور اس میں جو بیسٹ پاسبل جو چیزیں ہوں گی, جو پریکٹیکل بھی ہوں گی, وہ انشاءاللہ ہم اس کا ڈرافٹ
جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس لے کے جائیں گے۔ اچھا اسد صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سماج کے دشمن ہیں، انسانی صحت کے دشمن ہیں، ان کو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا، مافیا کہتا آپ ان کا کاروبار تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کاروبار اگر کوئی بندہ چرس بنانے کا کاروبار کر رہا ہے یا نارکوٹکس کا کاروبار کر رہا ہے تو وہ کاروبار تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک غیر قانونی کاروبار ہے جو کہ لوگوں کی صحت کو نقصان دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، دس از سلو پوائزننگ، جس کی وجہ سے ہیلتھ ہیزرڈز ہیں، جس کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ان سے جو نارکوٹکس کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے قریب قریب ہی ان کا بھی جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہم کاروبار کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہم مضر صحت کاروبار کے ضرور دشمن ہیں۔ مافیا کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ مافیا کو پیغام یہی دیں گے کہ ہم ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے، اور آج جو ہے اگر پچھلے سال ہم نے 1100 ایف آئی آرز کی تھیں تو ہم اس سے بھی زیادہ ایف آئی آرز کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر مافیا باز نہیں آئے گا تو پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آئے گی۔ تو ہم اپنی قانونی جو انسپیکشنز ہیں اور کام ہے اس کو جاری رکھیں گے اور اسی اسپرٹ کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور مافیا کو انشاءاللہ پنجاب سے باہر نکالیں گے۔ مافیا کو پنجاب سے باہر بھگا دیں گے، یہ تھا کہنا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی محمد عاصم جاوید صاحب کا۔ آپ نے تمام تر گفتگو سنی، گھی کے والے سے، کارروائیوں کے والے سے، گٹکے کے والے سے، آئل کے والے سے، کوئی بھی کھانے پینے والی جو اشیاء جو ہیں مافیا جہاں بھی کرے گا پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کا پیچھا کرے گی۔ تمام تر آپ نے گفتگو سنی، اور ساتھ ساتھ مافیا کو پیغام یہ مل گیا کہ کسی بھی قسم کا مضر صحت کا کاروبار اگر کرنا ہے تو پنجاب میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ کرتے رہے تو اسی طرح کی کارروائیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کتنی بڑی مقدار میں جو ہے وہ مرچیں یہاں پر پڑی ہیں، کھیر مکس کے پیکٹس یہاں پر پڑے ہیں، گٹکے کے پیکٹ جو ہیں یہاں پر پڑے ہیں۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے دن رات اس کام میں مصروف ہے کہ شہریوں کو مضر صحت اشیاء سے بچایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی کوئی چیز لینے جاتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو چیک کیا کریں۔ مچھلی کے والے سے بھی آپ نے گفتگو سن لی کہ مچھلی کو کیسے چیک کرنا ہے۔ تو یہ تھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، اور ساتھ ساتھ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سکولز کے والے سے جو پروگرام ان کے وہ بھی جاری ہیں، اور خاص کر جو ہے جو بچے شوارما یہ جو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں ان کو گھر میں بنا کر کھانے کو زیادہ جو ہے ترجیح دی جائے تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔